السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے ان سارے پارٹ کو سیکھ لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے۔ ہم نے آپ کو آگے زبر، زیر، پیش، جزم والے حرف کو کیسے پڑھنا، واولین کس کو کہتے ہیں اور کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ 5 چیزیں ہم نے آپ کو سکھائی تھی۔ آج کے سبق میں ہمیں یائلین سیکھنا ہے۔ جس طرح واولین رہتا ہے سیم اسی جیسا ایک یائلین رہتا ہے جو بہت ہی آسان ہے اور اسی انداز سے پڑھا جاتا ہے جس انداز سے واولین پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھتے رہیں گے، ذرا بھی اسکپ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ جلد آپ سمجھ لیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے قاعدہ نوٹ کیا ہے، اگر آپ اس قاعدے کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آج کا پورا سبق آپ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یائلین، جزم والی یا سے پہلے زبر آوے تو یائلین ہوگا۔ اچھی طرح سمجھیے، جزم والی یا سے پہلے زبر آوے تو یائلین ہوگا، یعنی جہاں پر بھی جزم والی یا آئے گی اور اس سے پہلے زبر آئے گا تو یائلین ہوگا۔ واولین میں کیسا تھا؟ جزم والی واو، اتنا ہی فرق تھا، اور اس میں جزم والی یا۔ اوپر یہ تھا جزم والی واو سے پہلے زبر، اور اس میں بھی جزم والی یا سے پہلے زبر ہی ہے۔ اب جزم والی یا سے پہلے زبر آئے گا تو یائلین ہوگا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ تو اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے ہم نے اوپر والا سبق یعنی واولین کو پڑھا تھا، یعنی نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے، بالکل سیم ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور دیکھیں گے تو ضرور آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن اب جزم والی یا آ گئی تو جزم والی یا کو پہلے والے حرف سے تو ملا کر پڑھنا ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے جزم والی یا سے پہلے زبر ہے کہ نہیں۔ اگر اس طرح زبر آ گیا جیسا کہ اس مثال میں لکھا ہے تو یہ یائلین بن جائے گا، اور یائلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ کو جتنی مثالیں ملے گی ان سب میں یائلین ہوگا، اور اس میں یائلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے، اور سب جگہ پر جزم والی یا سے پہلے زبر ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای، بئی، تئی، سی، جئی۔ اگر آپ ہجے کرنا چاہے 2-4 لفظوں کا تو ہجے کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ ہجے کی عادت نہیں ڈالنا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا کیا نقصان ہوگا۔ ہا یا زبر ہئی، خوئی، دئی، رئی، روئی، زئی، سی، شئی۔ شین کو حروف تفشی کہا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے گا تو سکھائیں گے۔ تفشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ شئی، شئی، سوئی، وئی، توئی، زوئی۔ جن حروف کو ہم پور پڑھتے ہیں وہاں پر آپ ڈاٹ بنا لیجئے۔ اگر آپ کو مدنی PDF قاعدے کی ضرورت ہے تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، جا کر دیکھ لیجئے۔ زوئی، آئی، غوئی، فئی، قوئی، کئی، لئی، مئی، نئی، وئی، ہئی، ای، یئی۔ یہ پورا یائلین ہے کیونکہ یہاں پر جزم والی یا سے پہلے زبر ہے، جزم والی یا سے پہلے زبر ہے، نرم آواز سے جلدی پڑھیں گے۔ اب نیچے والی مشق ہم پڑھتے ہیں۔ اب جہاں جہاں پر نیچے والی پوری مشق پڑھیں گے اس میں آپ کو دھیان رکھ کر پڑھنا ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے پہلے سیکھ لیا ہے ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس میں زبر، زیر، پیش، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھنا، واولین اور یائلین، یہ 6 چیزیں یہاں پر آئے گی، سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ای، ن، ای، ن، شئی، شئی، یہاں پر یائلین ہوگا، جزم والی یا سے پہلے زبر ہے۔ بئی، تی، بئی، تی، زئی، غو، زئی، غو، یہاں پر بھی یائلین۔ لئی، ل، لئی، ل، روئی، ب، روئی، ب، یائلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھنا ہے۔ وئی، لو، وئی، لو، کئی، ف، کئی، ف، غین یا زبر غئی، رو پیش رو، غئی، رو، خو یا زبر خوئی، رو زبر رو، خوئی، رو۔ زیادہ ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 جگہ پر ہجے کر دے تاکہ آپ کو معلوم ہو ہجے کیسے کیا جاتا ہے، لیکن روانی سے پڑھنا یہی اصل ہے۔ غوئی، ب، غوئی، ب، کئی، دی، کئی، دی، آئی، ن، آئی، ن،
اسی انداز سے ہجے کرنا ہے جس انداز سے ہم ہجے کرا رہے ہیں. آگے جا کر آپ کی آسانی کے لیے ہم اس طرح ہجے کرا رہے ہیں. سوئی فی بئی نہ نح نو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر یائلین بھی نہیں ہے, واویلین بھی نہیں ہے, آپ کو دھیان دینا ہے. جہاں پر جزم والا واو آئے گا یا جزم والی یا آئے گی اور اس سے پہلے زبر آئے گا تبھی یائلین اور واویلین ہوگا, لیکن یہاں پر جزم ہے, جزم کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہ حرف واو اور یا نہیں ہے, یہاں پر ہا ہے. نحنو الفی. ان سارے سبق کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں. انہو تلک فہم بہم انت عند بسمی لکم وزر منہ ارض علم ذکری. الحمدللہ آج کا یہ سبق پورا ہو گیا. اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے. اس کے بعد انشاءاللہ نیا سبق اسٹارٹ ہونے والا ہے. اگر اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا. آج کا سبق اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ سبق پہنچ پائے اور آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن پاک پڑھنے میں شریک ہو جائے. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.